یہ حقیقت ہے کہ انسان میں وبائی امراض کا پھیل جانا کوئی نئی بات نہیں، تاہم موجودہ وائرس کے باعث پھیلنے والی وبا کو بعض حلقے کسی سازش یا حیاتیاتی ہتھیار کے طور پر دیکھ رہے ہیں، جبکہ بعض کے مطابق یہ فطرت کی جانب سے سزا ہے۔ کورونا وائرس حیاتیاتی ہتھیار یا سازش ہے یا فطرت کے خلاف انسانی طرز عمل کا شاخسانہ؟ اس کے لیے سائنسی حقائق کو دیکھنا ہوگا۔ جن حلقوں کا خیال یہ ہے کہ یہ کوئی سازش ہے، ان میں سے اکثر کسی فلم، کتاب یا ناول میں موجود تذکرے کو بطور حوالہ بیان کرتے ہیں، جس میں 2011 میں اس موضوع پر بننے والی فلم کنٹیجن سر فہرست ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ اس فلم کے بننے سے تقریباً 10 سال قبل چین میں سارس وائرس، جو کہ کورونا ہی کی ایک قسم ہے، کسی وبا کی صورت میں سامنے آیا تھا۔ تاہم یہ وائرس صرف 30 ممالک تک پھیلا اور اس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 700 کے قریب رہی۔ سارس وائرس چونکہ پوری علامات ظاہر ہونے کے بعد دوسرے شخص میں منتقل ہوتا، لہٰذا اس کی روک تھام کورونا وائرس کے مقابلے میں آسان رہی۔ اس فلم کے مصنف اسکاٹ زیڈ برنز نے فلم کی تصنیف سے قبل اپنے والد، جو ایک سائنسدان تھے، ان سے برڈ فلو کے انسانوں میں منتقل ہونے کے حوالے سے کئی سوالات کیے، اور وبائی امراض کے ماہر لیری بریلینٹ سمیت کئی ماہرین حیاتیات اور سائنسدانوں سے انسانی طرز زندگی میں آتے بدلاؤ کے باعث وبائی امراض کے تیزی سے پھیلاؤ کے خدشات پر گفتگو کی، اور ان سے حاصل ہونے والی معلومات کی روشنی میں 2009 میں بھی سوائن فلو کی وبا پھیلی اور دنیا میں لاکھوں افراد اس کا شکار ہوئے۔ طبی ماہرین نے اس وقت بھی اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ اس سے زیادہ شدید وبا پھیلنے کا اندیشہ ہے۔ 1981 میں بھی ڈین کوئنس نے اپنے ناول دی آئیز آف دا ڈارکنس میں بھی ایسی پیشگوئی کی تھی، جسے لوگ آج حوالے کے طور پر بیان کر رہے ہیں۔ اس میں جس ہلاکت خیز وائرس کو گورکی 400 کا نام دیا گیا تھا، وہ روس کے علاقے گورکی کی نسبت سے رکھا گیا، جبکہ طباعت ثانی میں اس نام کو تبدیل کر کے اس وائرس کا نام ووہان 400 رکھا گیا۔ چونکہ ان دونوں مقامات پر دنیا کی ایسی قدیم لیبارٹریز موجود ہیں جہاں وائرسز پر تحقیق کی جاتی ہے، لہٰذا ناول میں ان مقامات کا تذکرہ کیا گیا۔ تاہم جو پیشگوئی کی گئی وہ یہ کہ اس وائرس کا شکار 24 گھنٹوں میں مر جائے گا۔ ساتھ ہی یہ ذکر بھی موجود ہے کہ کسی بھی متاثرہ شخص سے ملنے والا فرد 4 گھنٹوں میں اس وائرس کا شکار ہو کر آئندہ 24 گھنٹوں میں ہلاک ہوگا، جو کہ بالکل غلط۔ سیلویا براؤن کی کتاب اینڈ آف ڈیز کا بھی اس ضمن میں حوالہ دیا جا رہا ہے، جنہوں نے اس وبا کے علاوہ کئی پیشگوئیاں کی، تاہم اکثر غلط ثابت ہوئیں۔ کتاب میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ 2020 کے قریب نمونیا کی طرح کی ایک بیماری دنیا پر حملہ آور ہوگی، اور اس وقت دنیا میں موجود کوئی دوا اس پر اثر انداز نہ ہوگی، اور حیرت انگیز طور پر یہ جتنی تیزی سے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے گی، اتنی ہی تیزی سے یہ ختم ہو جائے گی، جبکہ 10 سال بعد یہ دوبارہ حملہ آور ہوگی اور پھر پوری طرح سے غائب ہو جائے گی۔ ایک طرح سے یہ پیشگوئی کافی حد تک حیران کن ہے، مگر اس حوالے سے تو طبی ماہرین پہلے ہی کئی بار آگاہ کر چکے تھے کہ سارس، میرس یا اس سے ملتی جلتی وبا انسانوں کو متاثر کر سکتی ہے، جبکہ یہ بات بھی کسی سے پوشیدہ نہیں کہ سارس یا اس قسم کے دیگر وائرس انسان کے پھیپھڑوں اور نظام تنفس پر حملہ آور ہوتے رہے ہیں۔ اسی تناظر میں اگر سیلویا براؤن کی پیشگوئی پر نظر ڈالیں تو اندازہ ہوتا ہے جو اصل بات انہوں نے بتائی وہ یہ تھی کہ یہ اچانک آئے گا اور ایک دم واپس چلا جائے گا، جو بالکل غلط ثابت ہوئی ہے، کیونکہ آج طبی ماہرین پر یہ ثابت ہو چکا ہے کہ کورونا وائرس اتنی آسانی سے جانے والا نہیں۔ انسان جوں جوں ترقی کی منازل طے کر رہا ہے، یہ اپنے لیے مشکلات میں بھی اضافہ کرتا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے اس نے ترقی کے نام پر دنیا کو آلودہ کرنا شروع کیا، پھر خود کو تحفظ فراہم کرنے، دشمن کو نیست و نابود کرنے کے لیے ایٹمی ہتھیار ایجاد کیے، جس سے پوری دنیا کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ یہ آواز کی رفتار سے سفر کرنے کا خواہش مند بھی ہے۔ اس کی ترقی کا سفر نہیں رکا، اور اس نے آئے روز نت نئی اور حیران کن ایجادات کا ایک طوفان برپا کر دیا ہے۔ یہ اب اپنی ذہانت مشینوں کو منتقل کرنے کی جستجو میں لگا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں مایہ-ناز سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ نے بھی دنیا کے سائنسدانوں کو متنبہ کرتے ہوئے کہا تھا، یہ یا تو ہمارے لیے اب تک کی سب سے بہترین چیز ثابت ہو سکتی ہے یا بدترین۔ اگر ہم اس حوالے سے محتاط نہیں تو یہ ہمارے لیے آخری چیز بھی ہو سکتی ہے۔ ہاکنگ نے یہ بھی کہا تھا کہ اس حوالے سے ابتدائی خدشہ تو یہ ہے کہ اسے کون کنٹرول کر رہا ہے، جبکہ انتہا یہ ہے کہ آیا اسے مکمل کنٹرول بھی کیا جا سکے گا۔ اس امکان کو مسترد کرنا ایک سنگین غلطی ہوگی۔ انسان کے فطرت سے دوری کے اس سفر میں اس نے جنگلات میں جنگلی حیات کو بھی بری طرح نقصان پہنچایا۔ اس وائرس سے قبل بھی ایسے علاقوں میں جہاں جنگلی جانوروں کا گوشت مرغوب غذا رہا ہو، ایسی وباؤں کا پھیلنا کوئی نئی بات نہیں۔
ایبولا، یلو فیور، زیکا، سوائن فلو سمیت کئی ایسے وائرس ہیں جنہوں نے انسانی زندگی کو شدید متاثر کیا۔ ماہرین طب اس بات سے بارہا دنیا کو آگاہ کرتے رہے ہیں کہ نئے وائرس انسانی زندگیوں کے لیے خطرات کا باعث بن سکتے ہیں۔ یہ بات بھی طے ہے کہ کورونا وائرس سے پھیلنے والی وبا بھی انسان کی جانب سے جنگلی حیات کو متاثر کرنے کے نتیجے میں سامنے آئی ہے اور کووڈ-19 نامی وائرس اس کا موجب بنا۔ سائنسی حقائق تو اس بات کا پتہ دے رہے ہیں کہ انسان نے جس تیزی سے کرۂ ارض کے ماحول کو متاثر کیا اور جنگلی حیاتیات کو نقصان پہنچایا، اس کے باعث ہر آنے والا دن کسی خوفناک موسمی تغیر یا جان لیوا بیماری اور وائرس کی صورت میں سامنے آ رہا ہے۔ انسان کرۂ ارض پر اپنی جس کارگزاری کو ترقی کا نام دے رہا ہے، دراصل وہی اس کی مشکلات میں بھی اضافے کا باعث ہے۔ ترقی اور تباہی کا یہ سفر ابھی تھما نہیں ہے۔ آنے والے دنوں میں انسانیت مزید کتنے سانحات کا شکار ہوتی ہے، یہ خود ایک سوال ہے۔